व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम एट दिस चैनल। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना। और आज के व्लॉग में हम इस मौजू पे दोबारा बात करेंगे कि स्वीडन की हुकूमत जो पैराडाइम शिफ्ट करना चाहती है इमिग्रेशन के हवाले से, परमानेंट रेजिडेंसी के खात्मे का जो बिल आ रहा है, तो आज हम इस पे मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं इससे अफेक्ट होंगे, यानी वो परमानेंट रेजिडेंस नहीं ले सकेंगे, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे इस नए कानून का कोई जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो इससे मुतासर नहीं होंगे। और फिर ये है कि अगर ये कानून बन गया तो फिर स्वीडन की नेशनलिटी कैसे मिलेगी, उस हवाले से बात करेंगे। और स्वीडन के एक जो माहिर इमिग्रेशन के वकील हैं, उन्होंने इस हवाले से जो बात की है वो भी मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। तो इन तमाम तर तफसीलात की तरफ जाने से कबल मुझे जो इस चैनल के हवाले से फीडबैक मिला है, उसकी बुनियाद पे थोड़ी सी मुझे तब्दीली करना पड़ेगी। मुझे बहुत से लोग जो हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान से मिले हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम आपके चैनल को बाकायदगी से देखते हैं, क्योंकि जो साउथ एशिया है, वहाँ के जो लोग जो स्वीडन में रहते हैं, बल्कि स्कैंडिनेविया में, उनके लिए ये वाहिद चैनल है जो बाकायदगी से यहाँ की खबरें और अपडेट्स देता है। लेकिन उनका कहना ये कि जो उर्दू आप बोलते हैं वो मुश्किल होती है, बाज़ अल्फाज हमें समझ नहीं आते, तो आप जो है वो इसमें कुछ तब्दीली करें। मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात वाक़ई उर्दू के अल्फाज ऐसे मुश्किल आ जाते हैं, जो इतने लोग उर्दू ज़बान से फ़ेमिलियर नहीं होते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर हम पूरे जो है वो सब कॉन्टिनेंट का देखें, जो लोग बांग्लादेश से, नेपाल से या इंडिया से हैं, वो ज़ाहिर है वो अल्फाज को नहीं समझ सकेंगे। तो आज से मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करूँगा। मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। फिर इसमें मुझे ये है कि थोड़े इंग्लिश के अल्फाज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उर्दू के अल्फाज की आमेज़श, अब ये फिर आमेज़श आ गया, उर्दू के अल्फाज जो है वो कम से कम जो मैं यूज़ करूँ, और उर्दू के जो है वो मुश्किल अल्फाज मैं जो है इन व्लॉग्स में जो है वो ना बोलूँ, और वो अल्फाज बोलूँ जो आसान हो। तो आज हम एक मरतबा फिर उस मामले पे बात करते हैं जो एक रोज़ कबल मैंने व्लॉग बनाया था कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी को ख़त्म करने का मंसूबा बना रही है इस साल जुलाई से। और उसमें फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, लोग जो है वो तफसीलात जानना चाहते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इससे मुतासर होंगे और कौन से लोग जो है वो मुतासर नहीं होंगे, और फिर नेशनलिटी का रास्ता जो है वो कैसे तय होगा। तो स्वीडन की हुकूमत ने ये जो इसका कह लें कि जो ड्राफ्ट है इस लॉ का, वो यहाँ की जो काउंसिल ऑफ लेजिस्लेशन है उनके पास भेजा है। उनका मकसद यह है कि इमिग्रेशन को जो है वो कम किया जाए, और स्वीडन की इमिग्रेशन को जो ईयू का मिनिमम लेवल है उस पे लेके आए, और इंटीग्रेशन जो है वो माशरे में जो है वो बेहतर हो, जो लोग यहाँ पे आए वो उस माशरे में बेहतर तौर पे रह सकें। और इसमें जो सबसे बड़ी तब्दीली या पैराडाइम शिफ्ट इमिग्रेशन के हवाले से है, वो है परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर का खात्मा। ये जो है वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो मामला है अगर इमिग्रेशन के हवाले से देखा जाए। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो लोग वो अफेक्ट होंगे जो रेफ्यूजीज हैं, जो जिनको असाइलम की वजह से स्वीडन में रहने की इजाज़त मिलती थी। दूसरा वो है कि जो यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सब्सिडरी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के हवाले से जिन लोगों को यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलती है, जिनको अपने मुल्कों में जो है वो ख़तरा होता है, वहाँ पे नहीं जा सकते। फिर इसके बाद वो आते हैं कि जिनको जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जिन लोगों को यहाँ पे रहने दिया जाता था, वो भी इसमें आएंगे। और चौथे नंबर पे इसमें जो ईयू लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स, जिन लोगों के पास 5 साल का वीज़ा, जो ईयू के ममालिक, यूरोपीय ममालिक से यहाँ पे आके रह रहे थे, वो लोग जो है वो भी इसमें आ जाएंगे। और पांचवा जो है वो कोटा रेफ्यूजीज, जो स्वीडन हर साल यूएनओ के तहत जो मुख्तलिफ जो है वो रेफ्यूजीज को यहाँ पे लेता है, वो भी आएंगे। और इसके बाद वो लोग हैं कि जो डेपुटेशन के मामले में जो है वो रुकावट आए, और वो लोग भी आएंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स भी आएंगे। जो ऊपर वाली जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज के जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आएंगे वो भी उसमें यानी शामिल होंगे। और वो लोग जो जराइम की वजह से जिनको सजा होगी, वो भी जो है वो पीआर में नहीं आएंगे। बाकी लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट नहीं होंगे। अब ये था कि जैसे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो ईयू से लोग आते थे, उनका 5 साल का होता था, और इसके बाद वो पीआर की तरफ जाते थे। अब उनका जो है 5 साल के बाद जो है रिन्यूअल होगा, और रिन्यूअल के बाद फिर वो आगे चलेंगे।
نیشنلٹی کی جانب، جس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو پرماننٹ ریزیڈنسی کا جو ختم کرنے کا قانون آ رہا ہے، یہ مکمل طور پہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل سویڈن نے پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ نہیں دینی، پی آر نہیں دینی. نہیں، یہ باقی لوگ جو ہیں، جو میں نے بتائے ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس میں افیکٹ نہیں ہوں گے. مثلا ورک پرمٹ پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس پہ افیکٹ نہیں ہوں گے. جو لوگ بزنس کی بنیاد پہ یہاں ویزا لیتے ہیں وہ افیکٹ نہیں ہوں گے. جو مالی طور پہ خود کفیل ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس سے افیکٹ نہیں ہوں گے. جو ریسرچرز اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی افیکٹ نہیں ہوں گے. ان کے لیے تو بلکہ قانون آ رہا ہے کہ ان کو 3 سال کے بعد جو ہے وہ پی آر مل جائے گی. اور اس کے علاوہ جو سویڈش سٹیزن یہاں پہ شادی کر کے اپنے فیملی ممبرس کو بلاتے ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں نہیں ہے. تو یہ یعنی اس میں جو کنفیوژنز ہے، اب میرا خیال اب لوگوں کی دور ہو جانی چاہیے. اب جو پی ایچ ڈی یا جو ریسرچرز ہیں، ان کے حوالے سے جو سویڈن کی لیکچررز ایسوسی ایشن ہے SULF، انہوں نے بھی اس قانون پہ تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ اگرچہ بہت سے ریسرچرز اور پی ایچ ڈی طلبہ متاثر نہیں ہوں گے، لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ کنفیوژنز ہے، اور کچھ جو خصوصاً جو سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے سٹیزن جو ہیں وہ یہاں پہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں نہیں آ رہے. جو LTR والے لوگ ہیں وہ پرماننٹ ریزیڈنس نہیں لے سکیں گے. پھر اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ ہے ریفیوجیز اور اسائلم والے لوگوں کو، اور ان کو جو ہے وہ ٹیمپرری طور پہ ہی رکھا جائے گا. اور اسائلم کی پہلے تو کوشش کریں گے کہ وہ اسٹرکٹ قسم کی جو ہے وہ اس کی پروسیس ہو. اس میں بہت سے لوگوں کی اپلیکیشنز ہو سکتا ہے وہ اس میں ویسے ہی ریجیکٹ کر دیں، اور جن کی ریجیکٹ نہیں کریں گے ان کو ٹیمپرری طور پہ سویڈن میں رہنے کی اجازت ملے گی. پھر اسائلم کیسز میں جو پبلک وکیل جو ہے اس کا حق بھی جو ہے محدود کر دیا جائے گا. بارڈر کنٹرول جو ہے اس میں بھی بڑھا دیا جائے گا. اور اس میں جو بچے آتے تھے پہلے ان کی ایج زیادہ ہوتی تھی، اب 6 سال کی عمر کے بچوں کے فنگر پرنٹس اور تصویریں بھی جو ہے وہ لی جا سکیں گی. پھر جو ہے وہ ٹریک چینج والے لوگ بھی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا جھٹکا ہے کہ وہ یہاں اسائلم میں آنے کے بعد لوگ ٹریک چینج کر کے ورک پرمٹ لیتے تھے. اب سویڈن میں ان کا جو گزارا ہوا وقت ہے وہ پی آر کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو ان کا بھی پورا جو پلان ہے وہ متاثر ہوگا. اور جو لانگ ٹرم ریزیڈنس والے بہت سے EU کے ممالک سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ یہاں پہ ہیں بھی، ان سب کو 5 سال کا پرمٹ ملے گا. 5 سال کے بعد ان کو رینیو کر دیا جائے گا. وہ یہاں پہ کام کر سکیں گے، اپنی فیملی کو بھی بلوا سکیں گے، ان کو پی آر نہیں ملے گی. اب یہ ساری چیز جو ہے وہ جو سویڈن کی نیشنلٹی یا سٹیزن شپ، اس کو کیسے افیکٹ کرے گی؟ تو ابھی جو قانون ہے اس میں سٹیزن شپ کے لیے پی آر ہونی لازمی ہے، لیکن اب جو نیا سسٹم آئے گا اس میں سٹیزن شپ کے لیے پی آر لازمی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ٹائم فریم بڑھ جائے گا. اسی طرح جو لانگ ٹرم ریزیڈنس پہ بھی ہوں گے ان کے لیے بھی نیشنلٹی کا سفر جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا. ایک اور تجویز تھی جو فی الحال حکومت نے روک دی ہے، وہ یہ تھی کہ جن لوگوں کے پاس آلریڈی پرماننٹ ریزیڈنس ہے، حکومت ان کو ٹیمپریری میں کنورٹ کر دے. تو اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، قانونی ماہرین نے بھی تنقید کی. اس منصوبے کو فی الحال حکومت نے روک دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. جو اگلی حکومت بنے گی ستمبر کے بعد، وہ جناب اس کو مطلب اختیار کرنا چاہے گی تو کرے گی یا نہیں کرے گی. بہرحال اس کو انہوں نے اگلی حکومت پہ چھوڑ دیا. اب یہ جو نیا قانون بن رہا ہے یہ جناب 12 جولائی 2026 اس سال سے جو ہے وہ نافذ ہوگا. اور کچھ قوانین جو ہیں اس میں، کیونکہ یہ کافی چیزیں ہیں، تو کچھ جو ہے وہ 2 اکتوبر 2026 سے نافذ ہوں گے. تو یہ ابھی جو ہے وہ صرف پرپوزل ہے، ابھی تجویز ہے، یہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ ابھی جو قانونی کونسل ہے لا گرودت اس کے پاس گیا ہے، انہوں نے اس پہ اپنی نوک پلک اس کی سنوارنی ہے، انہوں نے اس پہ اپنی ریکمنڈیشنز یا انہوں نے کریٹیسزم جو بھی ہے انہوں نے اپنی رائے دینی ہے، اوپینین دینا ہے. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جائے گا. اب پارلیمنٹ میں ابھی تو حکومت کی اکثریت ہے، اور اگر تمام جو اراکین حکومت کے وہ اس کو ووٹ دے دیں گے تو یہ پاس ہو سکتا ہے. لیکن اس میں 3 ممبرز لبرل پارٹی کے ایسے ہیں کہ جن نے کہا جی ہم نے اگلے انتخابات نہیں لڑنے اور ہم نے پارٹی چھوڑ دینی ہے. تو اگر انہوں نے فلور کراسنگ کر لی، یعنی انہوں نے حکومت کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق نہ کیا، تو پھر جو ہے وہ قانون یہ نہیں بھی بن سکتا. کیونکہ اگر ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہے چاروں کھڑی ہو گئی اور 3 ممبر وہ بن گئے تو پھر یہ قانون گیا. تو اس لیے آپ ابھی تھوڑا ویٹ کریں، ابھی اتنا پریشان نہ ہوں. اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ایک تو پی آر جو ہے وہ نہیں ملے گی، رینیول ہوگا 5 سال کے بعد، اور اسپیشلی جو EU کے کنٹری سے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوگی. پھر دوسرا یہ کہ سٹیزن شپ کا جو ہے وہ سفر
وہ کافی لمبا ہو جائے گا. یعنی انہیں سویڈن کی سٹیزن شپ لینے کے لیے 8 سے 10 سال جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا. اب سٹیزن شپ کے حوالے سے جو تبدیلی آئے گی سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی کے حوالے سے، تو سویڈن کے ایک معروف جو امیگریشن کے وکیل ہے ماجد النشی، جن کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، یہاں پہ ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا اصل مقصد یہ ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیمپریری ریزیڈنس پہ ہی رکھا جائے، اور ٹیمپریری ریزیڈنس پہ اگر وہ 8-10 سال رہ لیں گے، کوئی جرم نہیں کریں گے، ریکارڈ ان کا ٹھیک ہوگا، یہاں پہ صحیح معاشرے میں رہیں گے، لینگویج آئے گی، جاب شاب آئے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی کی بجائے یعنی ٹیمپریری سے ڈائریکٹ ان کو نیشنلٹی مل جائے گی. تو یہ نیا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے چلے گا. اس میں جو رہائشی پرمٹ ہے جن کو ٹیمپریری دینے ہیں، کئی لوگوں کو 1 سال کا دیں گے، کئی کو 3 سال کا دیں گے، پھر ان کی رینیول ہوتے گی، اور جب بھی رینیول ہوگی، یہ جو وکیل ہے ماجد النشی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر موقع پہ، ہر ٹائم جب رینیول ہونی ہے، حکومت اس کو چیک کرے گی کہ وہ ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جن کو اسائلم کی وجہ سے یہاں پہ اسٹے ملا ہوگا، تو حکومت چیک کرے گی کہ جس ملک سے آئے تھے، جس جماعت سے انہوں نے کہا تھا جی میں وہاں پرابلم ہے، اب وہاں اگر حالات بدل گئے ہیں یا اس جماعت کی وہاں پہ حکومت آ گئی ہے، تو ان کو کہیں گے آپ کے ملک میں تو اب حالات ٹھیک ہے، اب واپس جائیں. تو یہ یعنی زیادہ پرابلم ان لوگوں کو ہوگی جو جہاں پہ ریفیوجیز یا اسائلم کی وجہ سے آئے ہیں، یا اگر اس دوران ٹیمپریری ریزیڈنس کے دوران اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کا پرابلم ہو جائے گا، یا اس کی جو باقی جو کنڈیشنز وہ لگائیں گے اگر وہ پوری نہیں کریں گے، تو یعنی ہر دفعہ جب رینیول ہوگی تو پھر آپ کو پتا پھر وہ چیک کریں گے، وہ ساری چیزیں چیک کریں گے، اور پھر اگر وہ یہ وقت گزار لیں گے 8 سے 10 سال ٹیمپریری ریزیڈنس پہ، تو پھر وہ نیشنلٹی کی طرف جا سکیں گے. اب اس نئے قانون سے کون لوگ متاثر ہوں گے؟ تو یہ جو وکیل ہیں ماجد النشی، ان کے مطابق تمام کیٹیگریز والے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اس میں صرف اسائلم سیکرز یا دوسرے لوگ نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اگلا سوال یہ کہ کیا یہ قانون جو ہے وہ پرانے لوگوں پر بھی لاگو ہوگا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت پرماننٹ ریزیڈنس ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جن لوگوں کو 12 جولائی 2026 سے پہلے پرماننٹ ریزیڈنسی مل گئی وہ بھی اس سے نکل جائیں گے. لیکن جن کو 12 جولائی 2026 تک پرماننٹ ریزیڈنسی نہ ملی، وہ پھر نئے قانون پہ آ جائیں گے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی ٹیمپریری ریزیڈنسی رہے گی، وہ پھر دوبارہ رینیو کرائیں گے، اور جب وہ ٹائم پیریڈ پورا کر لیں گے تب جا کے جو ہے وہ سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے. پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو جو حکومت کی طرف سے جو وکیل ملتا تھا فری، اب وہ اس میں محدود ہو جائے گا. اس پھر انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ پہلے لوگوں کو یہاں پہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ لوگوں کو رہنے کی اجازت ملتی تھی، وہ بھی سخت ہو جائے گا، اور ہر کیس کی الگ طور پہ جو ہے وہ چھان بین کریں گے. یعنی سویڈن کا جو امیگریشن سسٹم ہے، قانون ہے، وہ مکمل طور پہ بدل رہا ہے. وہ ٹیمپریری جو ہے وہ ریزیڈنس ملے گی، اور ٹیمپریری سے ہی سٹیزن شپ کی طرف جائے گا. پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن مکمل طور پہ نہیں ہوگی، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو یعنی ممکنہ طور پہ سویڈن کی سٹیزن شپ کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اور لوگ ایک کافی عرصے تک غیر یقینی سی صورتحال کے حوالے سے رہیں گے. تو یہ ساری جو ہے وہ تفصیلات ہیں. مجھے امید ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے سوال تھے ان کے جواب بھی اس میں آ جائیں گے، اور اس میں جو مزید اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ انتظار کریں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ حتمی کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی یہ صرف تجویز ہے، اگر پارلیمنٹ نے اس کو اپروو نہ کیا تو پھر یہ قانون نہیں ہوگا، اور اگر پارلیمنٹ نے اس کو اپروو نہ کیا تو پھر یہ قانون نافذ نہیں ہو سکے گا. تو پارلیمنٹ کے اپروول تک جو ہے وہ آپ لوگ انتظار کریں، اور اس ولا کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.